چائنا تائیوان کے تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور چائنا نے تو تائیوان کے سمندر کے اندر ملٹری ڈرلنگ کرنا شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ میزائلز کی ٹیسٹنگ کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ تائیوان کے ایئر سپیس میں اپنے فائٹر جیٹ بھی بھیج رہی ہے اور تائیوان کی بہت ساری گورنمنٹ ویب سائٹ پر سائبر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. لیکن کیوں؟ اگر ہم تائیوان پر نظر ڈالیں تو یہ صرف ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہی تو ہے، تو چائنا کیوں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اور ایسا کیا کر دیا یو ایس اے کی اس محترمہ نے جس کی وجہ سے چائنا بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور تائیوان سے جنگ کرنے پر اتر آیا؟ یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو چائنا اور تائیوان کے بارے میں جو اصل ایشو ہے وہ سمجھ آ سکے. تو لیٹس گیٹ جمپ انٹو ٹوڈیز ویڈیو. As tensions continue to simmer in the Taiwan Strait, a video that's been... We need to understand that the medium line is actually existent. So why is Taiwan such a flashpoint between two of the world's biggest powers? Taiwan's defense ministry says China has fired multiple... نینسی پیلوسی جو کہ یو ایس اے کی ایک جانی مانی پولیٹیشین ہے اور 2019 سے وائٹ ہاؤس کی ریپرزینٹیٹیو سپیکر بھی ہے، وہ اگست کے سٹارٹ سے ہی ایشین کنٹریز کے دورے کر رہی تھی اور بہت سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ نینسی پیلوسی تائیوان کا بھی دورہ کرے گی اور چائنا اس بات سے خوش نہیں تھا اور جس چیز کا ڈر تھا ساری دنیا کو وہی ہوا. نینسی پیلوسی 2 اگست کو تائیوان کا دورہ کرنے کے لیے آ گئی اور یہ بات ٹاپ سیکرٹ تھی کہ نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ کرے گی یا نہیں. اور تائیوان کا دورہ کرنے کے بعد چائنا بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور چائنا کے ڈکٹیٹر زی جن پنگ نے تو اپنی فوج کو تیار کر لیا تائیوان کے اوپر انویڈ کرنے کے لیے اور تائیوان کے سمندر میں ملٹری ڈرلنگ کرنا شروع کر دی. وہاں کے ایئر سپیس کے اندر اپنے فائٹر جیٹ بھیجنا شروع کر دیے اور تائیوان کے سمندر کے اندر میسائلز ٹیسٹنگ شروع کر دی اور تائیوان کی گورنمنٹ ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے سائبر حملے بھی کرنا شروع کر دیے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یو ایس اے کی ایک لیڈی کے صرف دورہ کرنے پر چائنا نے اتنا کچھ کیسے کر دیا؟ دیکھا جائے تو ایک دورہ ہی تو ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ چائنا تائیوان کی 23 ملین پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری جو کہ میں آپ کو مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر گائز ویڈیو پسند آ رہی ہے اور ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز کا پتہ چل سکے. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. چائنا کا پورا نام ہے چائنا PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا، جہاں پر کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور تائیوان کا پورا نام ہے تائیوان ROC یعنی ریپبلک آف چائنا. اب ان دونوں کے نام میں ہی ان دونوں کی ہسٹری چھپی ہوئی ہے. اصل میں تائیوان پہلے جاپان کا حصہ تھا، لیکن ورلڈ وار 2 میں جب جاپان ہار گیا تو انہیں تائیوان چھوڑنا پڑا تھا اور جب سے تائیوان کے اوپر چائنا کی حکومت تھی اس وقت چائنا پر KMT کمیونسٹ پارٹی کا ہی راج تھا. لیکن 1948 اور 1949 کے درمیان چائنا میں ایک سیول وار ہوئی جو کہ KMT کی کمیونسٹ پارٹی اور ماؤ زیڈونگ کی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان ہوئی تھی اور ماؤ زیڈونگ نے KMT کے لیڈر چن کائی شیک کو اس جنگ میں ہرا دیا. KMT کے لیڈر چن کائی شیک اور KMT کے سپورٹر جو لگ بھگ 1.5 ملین تھے وہ جنگ ہارنے کے بعد مین لینڈ چائنا کو چھوڑ کر تائیوان بھاگ گئے اور KMT پارٹی نے یہاں تائیوان میں ایک نیو گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی. 90s میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اور کیونکہ سوویت یونین تھی کمیونسٹ اور امریکہ تھی کیپٹلسٹ اور چائنا میں کیونکہ کمیونسٹ کی جیت ہوئی تھی تو امریکہ چائنا کے خلاف ہو گیا اور ان کی ہمدردیاں تائیوان کے ساتھ بڑھ گئی جو ہمیں آج بھی نینسی پیلوسی کے دوروں کی صورت میں نظر آتی ہے. سٹارٹ میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو سیٹ تھی چائنا کی وہ تائیوان کے پاس تھی کیونکہ تائیوان ہی ROC ریپبلک آف چائنا تھا. لیکن بہت سی کنٹری جلد ہی تائیوان کے خلاف ہو گئی کہ تائیوان تو صرف ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، وہ کیسے اتنے بڑے چائنا پر قبضہ کر رہا ہے اور اسے کیوں یونائٹڈ کونسل کے اندر چائنا کی سیٹ دی ہوئی ہے جبکہ چائنا کے پاس وہ یونائٹڈ کونسل کی سیٹ ہونی چاہیے تھی کیونکہ چائنا بڑا بھی ہے اور تائیوان صرف ایک چھوٹا سا آئی لینڈ چائنا پر کیسے کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ ایک بات سینس بھی بناتی ہے. اور پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے جو چائنا کی سیٹ تھی تائیوان کے پاس وہ مین لینڈ چائنا کو ہی دے دی اور جس سے چائنا کو اس بات کا رائٹ ملتا ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے اور تائیوان اصل چائنا نہیں ہے اور یہ بات ایک سینس بناتی ہے. تائیوان دیکھا جائے تو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہی لگتا ہے کیونکہ وہاں کی ان کی اپنی ایک الگ گورنمنٹ ہے اور وہ ڈیموکریسی پر ریلائی کرتے ہیں، لیکن چائنا تو کمیونسٹ پارٹی اور وہاں پر ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے اور آج بھی دنیا کی بہت سی کنٹری تائیوان کو ایک الگ کنٹری نہیں مانتی بلکہ چائنا کا ہی ایک حصہ مانتی ہے. اسی وجہ سے چائنا غصہ ہوا کہ یو ایس اے کی ایک سینئر پولیٹیشین اگر تائیوان کا دورہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یو ایس اے نے تائیوان کو ایک سیپریٹ کنٹری مان لیا ہے.
اسی وجہ سے چائنا نے تائیوان کو ری یونیفیکیشن کا کہہ دیا ہے، مطلب کہ ہم بغیر کسی جنگ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر تائیوان سوچتا ہے کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور چائنا نے یو ایس اے کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے، یو ایس اے اس مسئلے میں نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا کیا واقعی تائیوان کے اوپر انویڈ کر سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، اور یو ایس اے تائیوان کا ساتھ لازمی دے گا، کیونکہ تائیوان کا جی ڈی پی اس وقت 700 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور بہت سی ٹیک کمپنیز انکلوڈڈ یو ایس اے کی بھی بہت بڑی ٹیک کمپنیز تائیوان کے اوپر ریلائی کرتی ہیں، کیونکہ تائیوان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چپس پروڈیوس کرنے کا سورس ہے، اور یہ پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز کے لیے سونے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چائنا بھی بہت سی کنٹریز کو بہت ساری چیزیں سپلائی کرتا ہے، مطلب ان شارٹلی دیکھا جائے تو چائنا اور تائیوان دونوں ہی پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ ورلڈ وار 3 کی صورت لے سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے ان دونوں کے درمیان۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔